میرا نام انیتا کریم ہے اور میں پاکستان کی پہلی اور واحد مکس مارشل آرٹ کی فیمیل فائٹر ہوں اور میں گلگت بلتستان سے تعلق رکھتی ہوں. یہاں پر میں نے برازیلین جوجوٹسو میں 2 ٹائمز میں انٹرنیشنل چیمپئن رہی ہوں اور 7 گولڈ میڈلس لیے ہیں میں نے, 1 سلور میڈل لیا ہے. جب میں گلگت ہنزا میں تائیکوانڈو کرتی تھی تو اتنا کانسیپٹ نہیں تھا لوگوں میں کہ یہ ایک سیلف ڈیفینس کے لیے بھی کام آ سکتا ہے یا ان خواتین کو سکھانا بھی چاہیے. اس طرح کے ان کے پاس کوئی آئیڈیاز وغیرہ نہیں تھے, تو تھوڑے سے کچھ مسئلوں کی وجہ سے پھر میرا وہاں پر چھوٹ گیا اور مجھے پڑھائی کی طرف مجھے لے کے گئے. بٹ یہ تھا کہ جب میں نے وہاں میں نے اپنے اسٹڈیز وغیرہ کمپلیٹ کی, پھر یہاں پر آ گئی تو یہاں میرے بھائیوں کا اپنا جم ہے فائٹ فورٹریس کا, تو وہاں سے پھر مجھے دوبارہ ایک راستہ ملا کہ جہاں میں اپنی پوری زندگی وہاں چھوڑ گئی تھی کیونکہ مجھے بہت زیادہ انٹرسٹ تھا اس چیز میں. میرا نام احتشام کریم شاہین ہے اور میں فائٹ فورٹریس مکس مارشل آرٹس کے فاؤنڈرز میں سے ہوں اور اس کا کرنٹ ہیڈ کوچ ہوں. ہمیں مکس مارشل آرٹس پریکٹس کرتے ہوئے تقریباً 15 سال کا عرصہ گزر چکا ہے. پرٹیکولرلی اسلام آباد کے اندر, پنڈی اسلام آباد کا جو ریجن ہے نارتھ کا, اس کے اندر پائنیئرز ہم ہی ہیں. وی آر دا پیپل ہو اسٹارٹ دس اسپورٹ ان دس پارٹ آف دا کنٹری. یہ واحد ایسا کھیل ہے جو پرائیویٹلی بنا کسی گورنمنٹ کی سپورٹ کے, بنا کسی فیڈریشن یا کسی ایسوسیشن کی جو ہے نا اس کے بنا یہ کھیل جو ہے نا آج پورے پاکستان میں اس کا کرکٹ کے ساتھ موازنہ کیا جاتا ہے. اینڈ دس اسپورٹ ہیز میڈ سو مینی ویوز. اس نے اتنے سارے جو ہے نا پاکستان کو ہیروز دیے ہیں, چیمپئنز دیے ہیں کہ جتنا شاید کسی اور کھیل نے شاید ہی دیے ہوں. مسئلہ یہ تھا کہ جب میں نے مکس مارشل آرٹ اسٹارٹ کی تو سب سے زیادہ یہ تھا کہ میرے لیے جو سب سے چیلنجنگ تھا کہ یہاں پر لڑکوں کے ساتھ ٹریننگ کرنا, کیونکہ وہ مجھ سے زیادہ مطلب طاقت ہے ان میں, تو یہ تھا کہ ان کے برابر مجھے ٹریننگ کرنا ہے, ان کے ساتھ میں نے ٹریننگ کرنا. تو ایک میرے لیے پلس پوائنٹ بھی ہو گیا ایک وجہ سے, کیونکہ جب میں باہر گئی جس طرح سے وہاں کی لڑکیاں ٹریننگ کرتی ہیں تو ان کے برابر میں آ گئی, تو یہ ایک میرے لیے پلس پوائنٹ تھا. یہاں پر یہ تھا کہ اس سے دوسرا جو تھا میرے لیے مشکل کام میرے کپڑوں کے اوپر, کیونکہ فائٹس میں آپ کو ایک اسپیسیفک چیز دی جاتی ہے, کپڑے ایک لمٹ ہوتا ہے, اور ہماری کوشش یہی تھی کہ ہم جتنا ہم اپنے آپ کو کور کر سکیں ایز اے پاکستانی تو ہم نے کی. باقی دوسرے جو سائڈ کے تھے, کیونکہ وہاں پر ایک رول ہوتا ہے کہ آپ کے ککس وغیرہ دیکھے جاتے ہیں, لو ککس لگتے ہیں, مڈل ککس لگتے ہیں, تو ان کو نوٹ کی جاتی ہیں. تو اس حساب سے پھر میرے لیے تھوڑے سے مسئلے ہوئے, بٹ یہ تھا کہ آدھے مجھے سپورٹ کرتے تھے, آدھے تھوڑے سے اس چیز کو ان لوگوں کو پتہ نہیں تھا, تو اس وجہ سے ہمارے لیے تھوڑے مسئلے ہوئے. So Anita is family. She's a cousin and a sister, and she's been with us for the past many years. I had heard about her a long time ago from my good friend, my best friend Sultan, and he told me that there was one of our cousins in Hunza who had that flame in her, that fire in her, جس کو ہم جو ہے نا لے کے آگے چل سکتے تھے, جس کو ہم لوگ کنورٹ کر سکتے تھے into an athlete, into a personality. And you all are witness to it, the entire nation is witness to it کہ پاکستان کی پہلی اور ابھی تک واحد انٹرنیشنل پروفیشنل مکس مارشل آرٹسٹ خاتون جو ہے, اس کا ٹائٹل ابھی تک انیتا کریم کے پاس ہے. فرسٹ یہ ہے کہ یہاں سے نکل کے فائٹ کرنا میرے لیے بہت بڑی بات تھی, کیونکہ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ مجھے اس طرح سے مطلب میں باہر جا کے فائٹ کر سکوں گی یا مجھے ایسی کوئی اپرچونیٹیز ملیں گی. بٹ الحمدللہ جتنی میرے بھائیوں نے زیادہ میرے اوپر محنت کی ہے اور ہم نے مل کے جو کام کیا ہے, شاید وہ میرے لیے سب سے بڑی پرائڈ چیز ہے. باہر کی لڑکیاں بھی بہت ٹف ہوتی ہیں, یہ نہیں کہ ایزی ہوتی ہے, بس یہ ہے کہ جو بھی مجھے سامنے اپوننٹ ملتا ہے میں آرام سے چل ہو کے بس فائٹ کرتی ہوں اور کہتی ہوں کہ بس میں نے یہاں جیت کے ہی جانا ہے بھائی. ہمارے پاکستان کی بات کریں تو بہت زیادہ مسئلہ ہے اس میں, اور اگر آپ دوسرے ملک میں دیکھیں کہ وہاں کی گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے, لائک ان کی گورنمنٹ اچھے اسپانسرس نکلوا کے ان کو دیتی, اپرچونیٹیز لاتی ہیں. یہاں پر یہ ہے کہ اب یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ سے اسپانسر چاہیے, کہتے ہیں کہ آپ کا مطلب یہ جو MMA ہے وہ اولمپکس میں نہیں ہے, اولمپکس میں لے جائے, جب جائے گا تب ہم آپ کو سپورٹ کریں گے یا اسپانسر کریں گے, کیونکہ ہمارا ایک بجٹ ہوتا ہے. وہ بجٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ آپ دوسرا ایک کوئی کر سکتے ہیں نا, ہمارے لیے کوئی اپرچونیٹیز لے آ سکتے ہیں. اولمپکس میں لے جانے کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے, جہاں دوسرے جو MMA کے لوگ ہیں, کمیونٹی ہے, وہ محنت کر رہے ہیں اس چیز کو آگے لے جانے میں, وہ بھی سارا سیلف پہ کر رہے ہیں.
گورنمنٹ ہمارے ساتھ ہو کہ ہمیں کوئی راستہ دکھائے کہ ایزی وے کیا ہے کہ ہم وہاں پر بھی پہنچائیں اپنے آپ کو. انٹرنیشنلی بہت سے فائٹرز ہیں, جیسے ابھی میرا بھائی علمی کریم انڈیا سے فائٹ جیت کے آیا, دوسرے اور بھی فائٹرز ہیں, پورے پاکستان میں ابھی فائٹس ہو رہی ہیں, لیکن وہ صرف ہمیں پتہ ہے اور دوسرے جو یوتھ ہے ان کو پتہ ہے. باقی جو ہمارے اگر آپ جائیں گورنمنٹ کی طرف تو ان کو اس چیز کا علم ہی نہیں ہے. مکس مارشل آرٹس کے دو قسم کی کیٹیگریز ہوتی ہیں, ایمیچور کیٹیگری اور اس کے اندر پروفیشنل کیٹیگری ہوتی ہے, اینڈ بوتھ آف دیز کیٹیگریز آر اباؤٹ میکنگ منی. سو اگر پاکستان کے اندر اس کھیل کو پروان چڑھانا ہے تو اس کی ٹیکنیکل ٹریننگ اور کوچز کی کوچنگ اینڈ آل آف دیٹ اسٹف جو گراس روٹ کے اوپر ہوتا ہے, اگر اس کے علاوہ ہم مین بات کریں 100 باتوں کی ایک بات, تو وہ یہ ہوگا کہ پاکستان کی گورنمنٹ کو اور پاکستان کی جو پرائیویٹ سیکٹر ہے, ہماری پرائیویٹ انڈسٹری ہے, ان کو اس کے اندر اپنا پیسہ ڈالنا پڑے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی گڈ ول کے لیے, اسپورٹس گڈ ول کے لیے جو ہے نا ایک بہت ہی اہم کردار ادا کرتا ہے آج کل کی دنیا کے اندر مکس مارشل آرٹس. اور کئی ملکوں کے کئی ممالک کے جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں وہ یوزولی ایم ایم اے فائٹرز ہیں, ایم ایم اے ایتھلیٹس ہی ہوتے ہیں, کیونکہ ایک ایم ایم اے فائٹر اسپورٹس مین کا پینیکل ہے, اس کی ایپیٹمی ہے. پاکستان میں بہت زیادہ مشکل ہے کہ ہم اپنے آپ کو موٹیویٹ کر کے اپنے آپ کو پش کر سکے, کیونکہ یہاں پر یہ ہے کہ آپ کی جو سراؤنڈنگ میں ہے نا وہ بس یہ ہے کہ اپنا کام چھوڑ کے آپ کے اوپر فوکس کرتے ہیں, وہ اپنا کام بھول جاتے ہیں کہ ان کا بھی کوئی کام ہے, انہوں نے بھی کچھ کرنا ہے. بٹ لوگوں یوتھ کے لیے میرا میسج یہی ہوتا ہے کہ ایک ہی میسج ہے کہ کبھی بھی گیو اپ نہیں کرنا. اگر آپ نے ایک فیصلہ کر لیا کہ میں نے اس چیز میں جانا ہے, چاہے آپ کا کوئی بھی ٹیلنٹ ہو, آپ کسی چیز میں بھی انٹرسٹ رکھتے ہو, بٹ یہ ہے کہ آپ کا مین مقصد ہونا چاہیے, آپ کا بس ایک ہی مقصد ہونا چاہیے کہ میں نے اس پوائنٹ تک جانا ہے, اس گول تک جانا ہے. بیچ میں مسئلے ہر چیز میں آتے ہیں, چاہے آپ اسٹڈیز کہیں, چاہے کچھ بھی بولے, اسپورٹس میں کہیں, جاب میں, سب چیز میں مسئلے آتے ہیں. اور لوگوں کو آپ جا کے ان کو ایکسپلین نہیں کر سکتے جب تک آپ پروف کر کے نہیں دکھاتے. تو آپ نے پروف کرنا, اور جو آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ نہیں کر سکتے ان کو پروف کر کے دکھانا اور ان کو غلط ثابت کرنا. دیٹس اٹ.